السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد، قال اللہ تعالی: قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ کہہ دیجئے کہ ہمیں نہیں کچھ پہنچے گا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ معزز بھائیوں، آج کے ان دنوں میں جو ایک وائرس پھیلا ہے کرونا نام کا، اور اس سے لوگوں کے اندر جو خوف، ڈر اور بے چینی پھیل چکی ہے، اس حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ اپنے دین کی تعلیمات کو دیکھیں کہ وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو خوف و ڈر کا پھیلنا یا اس کو پھیلانا، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: من قال ہلک الناس فہو اہلکہم، کہ جو کہتا ہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے، وہ ان میں سب سے پہلے ہلاک ہونے والا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ اسلام مسلمان کو اطمینان و سکون دینے کا دین ہے، بلکہ اسلام کا معنی ہی کیا ہے؟ سلامتی، کہ جو لوگوں کو سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ لوگوں کے اندر ڈر خوف پھیلانا یہ منافقین کی صفات میں سے ہے، یہ شیطان کا کام ہے، کافروں کے ان کی روش ہے۔ اور جب کہ ایک مسلمان کافر سے اس کا عقیدہ الگ ہے۔ ہاں، کافر وہ ہے جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، کہ جس کا اللہ تعالیٰ کی احکام پر اس کا یقین نہیں ہے، لیکن مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کا اپنے رب پر یقین و ایمان ہے، اور اس کو اس چیز کا یقین ہوتا ہے کہ کائنات میں کچھ بھی حرکت، کسی چیز کی کوئی بھی معاملہ جو ہے وہ اللہ کی تقدیر کے بغیر ہونے والا نہیں ہے۔ اور اسی چیز کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھاتے ہوئے فرمایا: وَاعْلَمْ لَوْ أَنَّ الْأُمَّةَ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، کہ جان لو اگر پوری امت کے لوگ مل کر بھی تمہیں کوئی فائدہ دینے چاہیں تو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے سوائے اس فائدے کے جو اللہ نے لکھا ہے تمہارے لیے۔ وَاعْلَمْ لَوْ أَنَّ الْأُمَّةَ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اگر پوری امت کے لوگ مل کر بھی تم کو کوئی نقصان دینا چاہے تو وہی نقصان کر سکتے ہیں جو اللہ نے تمہارے اوپر لکھا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، تقدیر کے قلم اٹھ چکے اور تقدیر کے صحیفے خشک ہو چکے، یعنی اللہ کی اس لکھی ہوئی تقدیر میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو جس مومن مسلمان کا اللہ پر یہ ایمان ہے اور اللہ پر یہ یقین ہے، اس کو ان طرح کی چیزوں سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اللہ کی تقدیر کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر مزید یہ بھی کہ اس طرح کی امراض ہیں، بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، نقصانات ہیں، کیا مومن مسلمان کے لیے وہ عذاب ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی نقصان کی چیزیں ہیں؟ اسی تعاون کے حوالے سے ہی
وائرس کے حوالے سے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے آپ سے پوچھا طاعون کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ عذاب ہے اللہ کی طرف سے، اللہ جس قوم کو یہ عذاب پہنچانا چاہتا ہے اس کو اس سے عذاب دیتا ہے، لیکن مومن کے لیے رحمت ہے، مومن کے لیے رحمت ہے۔ اور اس لیے آپ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی جس جگہ پر طاعون کو وائرس پھیلتا ہے وہاں پر ٹھہرا رہتا ہے صبر سے اور اللہ سے اجر و ثواب کی خاطر، تو اس کے لیے کیا اجر ہے؟ ہاں، اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تکلیف بیماری کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے شہادت کا اجر ہے، شہادت پانے کا اجر اس کو ملتا ہے۔ اور ویسے بھی ہر طرح کا کوئی نقصان ہو، کوئی تکلیف ہو مومن مسلمان کے لیے اس میں خیر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عجبا لامر المؤمن، کہ مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے۔ ان اصابتہ سراء فشکر کان خیرا لہ، اگر اسے کوئی خوشی آتی ہے، نعمت ملتی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کے لیے خیر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ فَصَبَرَ كَانَ خَيْرًا لَهُ، اگر اسے کوئی تکلیف مصیبت آتی ہے اس پر صبر سے کام لیتا ہے تب بھی اس کے لیے خیر ہے۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ صرف مومن کے لیے ہے۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ مومن کے لیے تکلیفیں، مصیبتیں، آزمائشیں، نقصانات اللہ کی طرف سے انعامات ہیں، رحمتیں ہیں، درجات کی بلندی ہے، گناہوں کی معافی ہے۔ اور بلکہ جس طرح آپ نے حدیث میں سنا کہ اس طرح کے مرض اور اس میں اگر آدمی فوت بھی ہو جائے تو شہادت کی موت ہے، تو مومن کو اور کیا چاہیے؟ پھر خوفزدہ کس چیز سے ہے؟ بھی مسلمان کے لیے تو اس کی موت جنتوں کا پیغام ہے، دنیا کی تنگیوں سے، دنیا کی مشکلات سے نکل کر جنتوں کی وسعتوں میں جانے کا رستہ ہے۔ اس لیے تو مومن مسلمان اللہ سے ملاقات چاہتا ہے، اللہ سے ملاقات کی محبت کرتا ہے، چاہتا ہے کہ اللہ سے اس کی ملاقات ہو۔ تو جب مومن مسلمان اللہ سے ملاقات چاہتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، کہ جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کی چاہت رکھتا ہے۔ اس لیے مومن مسلمان کو کبھی موت سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن موت جب آئے گی وہ اللہ کی تقدیر کے ساتھ ہے، اس کے بغیر نہیں ہے۔ دنیا جہان کی ساری قوتیں، طاقتیں، دنیا جہان کے پورے ہر طرح کے نقصانات آپ کو ختم کرنا چاہیں نہیں ختم کر سکتے جب تک اللہ نے نہیں لکھا ہوا۔ اس لیے بھائیوں، ضرورت ہے ہم کو اس طرح کے موقعوں پر اللہ پر یقین پیدا کرنے کی، اللہ پر توکل ہونے کی، اللہ پر سچا ایمان اپنے اندر لانے کی۔ اور طرح طرح کے جو منافقین کی طرف سے، دین کے دشمنوں کی طرف سے مختلف طرح کی افواہیں اڑائی جاتی ہیں لوگوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے، ایسی چیزوں سے دور رہنے کی اور لوگوں کو بلکہ دور رکھنے کی۔ کیونکہ میں سن رہا ہوں آج کل کہ کس انداز سے لوگوں کو خوف زدہ کیا جا رہا ہے کہ اپنے گھروں میں سامان جمع کر لو، سٹور کر لو، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ بھی اگر مرنا ہے تو سامان جمع کر کے کیا کرنا ہے؟ کیا خیال ہے؟ اگر تم اس بیماری کو موت قرار دے رہے ہو تو پھر سامان جمع کر کے کیا کرنا ہے؟ پھر قبر کی تیاری کرو، پھر آگے کی تیاری کرو، جو کرنے والا کام وہ کرو۔ عجیب و غریب حماقتیں ہیں۔ اس لیے ہم نے شروع میں عرض کیا کہ اسلام لوگوں کو اطمینان و تسلی کا سبق دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیمار کے پاس جاتے تو کیا فرماتے؟ لا بأس طہور انشاءاللہ، کہ کوئی بات نہیں، کوئی یہ بات نہیں، ایسی تکلیفیں بیماری آتی رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے تمہارے گناہوں کو معاف کر رہا ہے۔ اور یہ وائرسیں کوئی پہلی چیز نہیں، تاریخ میں آپ پڑھ کر دیکھیے کتنے ہی واقعات اس طرح کے ہوتے رہے۔ عمر فاروق کے دور میں 18 ہجری کو طاعون امواس کے نام سے اسی طرح کا وائرس پھیلا، اور جن کے اللہ نے موت لکھی تھی فوت ہوئے، اور جن کی موت نہیں لکھی تھی باقی رہے۔
اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا عدوى ولا طیار ولا ہام ولا سفر. اس گمراہ کن عقیدے کو، جو جاہلوں کا عقیدہ ہے کہ بیماریاں خود بخود آگے پھیلتی ہیں اور بیمار ہوتے ہیں لوگ اور مرتے ہیں، آپ نے اس عقیدے کو باطل قرار دیتے ہوئے، اس کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ لا عدوى، جو تم سمجھتے ہو کہ بیماریاں خود بخود آگے ایسے پھیل جاتی ہیں اللہ کی تقدیر کے بغیر ہی، اللہ کے حکم کے بغیر ہی، ایسا کبھی نہیں ہوتا. آپ کے پاس ایک دیہاتی تھا جس کے پاس اونٹ تھے. کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو دیکھتے ہیں کہ ایک اونٹ بیمار ہوتا ہے تو آگے دوسرے بھی بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ نے کہ جو پہلا بیمار ہوا اس کو کس نے بیمار کیا ہے؟ کہتا اللہ نے بیمار کیا ہے. تو آپ نے کہ پھر دوسروں کو بھی اللہ ہی بیمار کر رہا ہے. لیکن دوسرے کیا سارے ہو جاتے؟ نہیں ہوتے. لوگوں کا بھی حال یہی ہے. تاریخ اٹھا کر دیکھیے کتنے اس طرح کے طاعون وائرس پھیلے ہیں، اور اس میں اللہ نے جس کی موت لکھی تھی فوت ہوا، اور جس کا زندہ رہنا لکھا تھا وہ زندہ رہا. ایک ہی گھر میں گھر کا کوئی فرد فوت ہو گیا، باقی افراد زندہ رہے. اس کا معنی کیا ہوا بھائیو؟ کہ اللہ کی تقدیر ہے، اس کے بغیر جب ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا تو پھر انسان کون ہے کہ جس کی موت آ جائے، جس کو بیماری لگ جائے؟ اس لیے ضرورت ہم کو آج ان عقیدوں کو جاننے کی اور ان توہمات سے نکل کر ایمان کی طرف آنے کی، ایک اللہ پر یقین ہونے کی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی اس بات کا بھی یقین ہونا کہ یہ اگر کوئی تکلیف آئی ہے، کوئی بیماری آئی ہے، تو اس میں ہمارے ہی گناہ ہیں. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو بھی تم کو کوئی تکلیفیں مصیبتیں آ رہی ہیں، کس وجہ سے آ رہی ہیں؟ وہ تمہارے اپنے ہی کرتوت ہے، تمہارے اپنے کیے ہوئے ہاتھوں کے اعمال ہیں. ہمیں اپنا بھی محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے کیا گناہ ہیں. اور کوئی شک نہیں کہ آج جس قدر گناہوں کی بھرمار ہے، اور خصوصاً اس طرح کے طاعون بیماریوں کو لانے کے جو اصل اسباب ہیں زنا بدکاری کے، جو عام پھیل چکے ہیں، عام ہو چکے ہیں، ضرورت ہے اپنا محاسبہ کرنے کی، اپنے آپ کو ان گناہوں سے دور کرنے کی اور ان غلاظتوں سے نکالنے کی، تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس طرح کی تکلیفیں اور یہ وبائیں دور ہٹیں. اور پھر ہمیں اللہ نے ان چیزوں سے بچنے کے راستے بھی دیے ہیں. اس میں مختلف طرح کے اذکار ہیں، صبح و شام کے اذکار، کہ جس میں ایسی دعائیں ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر آدمی وہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اللہ کے حکم سے کوئی چیز اس کا نقصان نہیں کر سکتی. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. آزمائے کہ جو آدمی صبح کے وقت یہ دعا 3 بار پڑھ لیتا ہے، اللہ کے حکم سے کوئی چیز اس کا نقصان نہیں کر پاتی. اسی طرح حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، آدمی اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کے ہر پریشانی غم سے اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. رات کے وقت آپ فرمایا کہ جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیتا ہے، آمن رسول سے لے کر آخر تک، یہ 2 آیتیں اس کی ہر پریشانی، غم، ہر طرح کی فکر و سوچ سے کافی ہو جاتی ہیں، ہر طرح سے نقصانات سے بچنے کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. تو طرح طرح کے اس طرح کے اذکار ہیں. نمازوں کے بعد آیت الکرسی ہے، 3 قل ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ہمیں اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ میں کہ جو آدمی یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لیتا ہے. اور وہ شیطان جو اس کے لیے طرح طرح کے جال بنا کے کھڑے ہوتے ہیں اس کو پریشان کرنے کے لیے، اس کو تنگ کرنے کے لیے، ان شیطانوں کے راستے بند ہو جاتے ہیں، اور ان کو اس پر کوئی راستہ نہیں ملتا کہ اس کو کسی لحاظ سے تکلیف دے سکے. بیماریاں کہاں ملتی ہیں؟ باہر ہوتی ہیں. ہاں، یہ دعا پڑھ کے گھر سے نکلیے، اللہ پر یقین کرتے ہوئے اللہ کے فضل توفیق سے آپ کو کوئی چیز دنیا کی نقصان نہیں کر سکے گی. تو اس لیے بھائی ضرورت ہے ہم کو اس طرح کے موقعوں پر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کی. اور مزید کچھ دعائیں بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذکار کے ساتھ ساتھ، کہ جن دعاؤں کو پڑھنے کا بھی اہتمام کریں. خصوصاً اس طرح کی بیماریوں کے حوالے سے ہی آپ نے ہمیں جو دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام.
کہ اللہ تعالیٰ میں تم سے پناہ مانگتا ہوں برس یعنی کوڑ کی بیماری سے، جنون اور اس طرح کی بیماریوں سے، اور جو اس طرح کی بری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اللہ سے دعا بھی کی جائے، اللہ پر توکل کی یقین رکھا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی تعلیمات میں سے یہ بھی ہے کہ انسان اللہ پر یقین توکل کرتے ہوئے، توکل کے اندر ایک چیز جو ضروری ہے وہ کیا ہے؟ اسباب کا لینا، اسباب کو اختیار کرنا۔ اسباب کو اختیار کرنے کا معنی کہ اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے بچانا کہ جو واقعی نقصان دینے والی ہیں، اور ایسے کام کرنے کہ جس سے فائدہ حاصل ہوتا ہو۔ اس میں شرعی اذکار بھی ہیں، ہم آپ کو جو ذکر کیے ہیں، اور چند حصی چیزیں بھی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے جہاں پر یہ فرمایا کہ بیماریاں خود آگے نہیں چلتی، اللہ کی تقدیر سے چلتی ہیں، وہاں پر آپ نے یہ بھی تعلیم دی کہ لا یورد ممرض علی مصح، کہ اگر بیمار کوئی شخص ہے تو وہ صحت مند لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھے، کہ بلا وجہ اوروں کو، یعنی کہ جس کے دل میں نہیں ہے کوئی اس طرح کا وہم، اس کے دل میں وہم پیدا ہو جائے کہ بیمار ہے، مجھے بیماری لگ جائے گی، ہاں وہ ان سے دور رہے۔ دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں فر من المجذوم فرارک من الاسد، کہ جس طرح تم شیر سے بھاگتے ہو ایسے ہی کوڑی سے بھاگو۔ کہنے کا مقصد کہ یہ اسباب کو اختیار کرنا، کہ اگر واقعی ہی کوئی بیمار ہے اس سے دور رہو، اس سے اپنے آپ کو محتاط رکھو۔ دور رہنے کا معنی محتاط رہو کہ جس وجہ سے بیماری آگے نہ پھیل جائے۔ لیکن جہاں کوئی بیمار نہیں ہے، ایسے ہی بلا وجہ جو ہے ماسک پہنے ہوں اور اپنے آپ کو جو ہے منہ لپیٹ کے چل رہے ہوں، جیسے دنیا والوں کو دکھا رہے ہوں کہ یہاں پر پتہ نہیں کون سی آفت آ پڑی ہے، یہ حقیقت میں اللہ پر یقین توکل نہ ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے ہمیں اسلام کی جو تعلیمات ان کے ساتھ چلیں، اللہ پر یقین رکھیں، توکل رکھیں، ایمان رکھیں اللہ تعالیٰ پر، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر کوئی تکلیف کا معاملہ ہے کہ واقعی ہی کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے، ان نقصانات سے بچنے کے لیے بھی اپنے انتظامات کیجیے۔ لیکن بلا وجہ خوف زدہ ہونا، ڈر خوف کہ کسی سے سلام نہ لو، کسی کے ساتھ بیٹھو نہیں، اور یہ کرو کہ ہم آپ کو پوچھتے ہیں کہ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، یہ طاعونیں، یہ وائرس پھیلتی رہی ہیں، علماء نے کبھی فتویٰ دیا ہے بھی آج کل جماعت حرام ہو چکی ہے، کوئی جمعے کے لیے کوئی نہیں آئے؟ کیا خیال ہے؟ جمعے جماعتیں الحمدللہ چلتی رہی ہیں، اس طرح کے وائرس چلتے رہے ہیں، بیماریاں پھیلتی رہی ہیں، اور مسلمانوں کے جمعے جماعتیں قائم ہوتی رہی ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے فضل سے مسلمان کا اللہ پر یقین ہے، اللہ پر ایمان ہے۔ یہ مادہ پرست لوگ ہیں، دنیا پرست لوگ ہیں کہ جن بیچاروں کی ہر چیز 1+1=2 ہوتی ہے، جن کا اللہ پر یقین ایمان نہیں ہوتا۔ تو ضرورت ہے بھائیوں اپنے اندر ایمان پیدا کرنے کی، اللہ پر یقین کرنے کی، اور اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے اسلام کی تعلیمات کو جاننے کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی تعلیمات میں سے یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی علاقے میں دیکھو کہ اس طرح کے وائرس طاعون پھیلا ہے تو وہاں پر جاؤ نہیں، کہ بلا وجہ اپنے آپ کو اس چیز میں نہ ڈالو، اور جو اس میں ملوث ہو چکا ہو، اس علاقے میں پہلے سے ہو جہاں پر اس طرح کی وائرس پھیل جاتا ہے، تو پھر وہاں سے بھاگے نہیں، اللہ کی تقدیر سے بھاگنا نہیں ہے، اور نہ ہی اپنے آپ کو بلا وجہ ایسی تکلیفوں میں ڈالنا ہے۔ تو یہ ہے اسلام کے جو معتدل تعلیمات ہیں، کہ جہاں پر نہ تو خوف ڈر کی ضرورت ہے، اور نہ ہی بلا وجہ اپنے آپ کو پریشانیوں مصیبتوں میں ڈالنے کی ضرورت ہے۔ تو ضرورت ہے ہم کو اسلام کی ان تعلیمات کو سمجھ کر ان کے ساتھ چلنے کی، اور اپنے آپ کو مطمئن رکھنے کی، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اللہ نے جو لکھا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہہ دو کہ ہمارے ساتھ وہی پیش آئے گا جو اللہ نے ہمارے لکھا ہے۔ تو اس چیز پر ہمارا یقین و ایمان ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ہر طرح کی آفتوں مصیبتوں سے محفوظ رکھے، ہر طرح کی تکلیفوں سے محفوظ رکھے، اور ہمارے اندر یقین کامل اور اللہ پر صحیح معنوں میں جو توکل ہوتا ہے اس کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔